کھڑے ہو کر نماز میں نوافل میں کھڑے ہو کر نماز کو پڑھے تو اس کی ہر حرف پر 100 نیکی اس کو ملتا ہے، اور جو شخص نماز میں نوافل میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھے تو اس کو ہر حرف کے بدلے میں 50 نیکی ملتی ہے، اور جو شخص بغیر نماز کے وضو کے ساتھ قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو ہر حرف پر 25 نیکی ملتی ہے، اور جو آدمی بغیر وضو کے یعنی قرآن کو حافظی پڑھ رہا ہے تو اس کو ہر حرف پر 10 نیکی ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں ان لکل شیء شرفا یتباہون بہ وان بہاء امتی وشرفها القرآن، کہ ہر چیز کے لیے، ہر ایک کے لیے کوئی چیز ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ فخر، اس کو قابل فخر سمجھتا ہے، اس کو اپنے لیے ایک امتیاز سمجھتا ہے، ایک خصوصی نعمت سمجھتا ہے۔ میرے امت کے لیے جو خاص شرف ہے، جو خاص فخر کی جو چیز ہے وہ قرآن، اس کا پڑھنا بھی فخر، اس کو یاد کرنا بھی فخر، قابل فخر ہے، اس کو پڑھانا بھی فخر ہے، اس کو سیکھنا بھی فخر ہے۔ حضرت باسط رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے یعنی فرشتوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہم کیا خصوصیت ہو سکتی؟ ایک حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصہ۔ اس حدیث کو سمجھیں، بہت اہم بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کچھ لوگ، کچھ انسان اللہ کے خاص گھر کے لوگ، یعنی انسان کے قریب کے لوگ کون سے ہو سکتے ہیں؟ جس سے زیادہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس کے گھر والے ہوتے ہیں، باپ، بھائی، بیٹا، بہن، بیوی، ماں، یعنی یہ ہوتے ہیں، گھر والے یہی ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کے خاص گھر کے لوگ ہیں، گھر کے بھی پھر خاص گھر کے لوگ ہیں، اللہ کے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے، بڑا انعام ان پر فرمایا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن والے، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سیکھتے ہیں، یعنی ہر وقت وہ قرآن میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی اللہ سے قرب کا جو سب سے زیادہ قریب ہونے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن۔ ایک دوسرے حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انکم لترجعون الی اللہ بشیء افضل مما خرج منہ یعنی القرآن، یعنی آپ اللہ سے زیادہ تعلق اور زیادہ قرب اللہ کا اس وقت تک آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں بغیر قرآن کے، یعنی اللہ سے زیادہ قریب آپ قرآن کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، یعنی اس چیز کے ذریعے جو اللہ سے نکلا ہے۔ میری باتیں میرے منہ سے نکل رہی ہیں تو قرآن کیا ہے؟ اللہ کی باتیں، اللہ کا کلام۔ تو اللہ سے سب سے زیادہ جو قرب کا جو ذریعہ ہے، جو سب سے زیادہ تعلق کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے کہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، یعنی ایک رات خواب میں مجھے اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے یعنی آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں اور آپ کا قرب اور آپ کا تعلق کس چیز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلام، میرے قرآن کے ذریعے سے۔ تو میں نے عرض کیا یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھوں، معنی وغیرہ سمجھ کر پڑھوں یا بغیر سمجھے اس کو پڑھوں؟ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھو یا بلا سمجھے پڑھو، دونوں طریقے سے وہ میرے قرب کا اور میرے تعلق کا ذریعہ ہے۔
اور آج ہم سب سے جو زیادہ دور ہیں وہ قرآن سے دور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ اشد اذنا الى قارئ القرآن من صاحب القینۃ الى قینتہ۔ عجیب بات ہے، ایک تو ہے گانا، قدرتی یعنی دنیاوی حساب سے قدرتی اس میں ایک کشش ہوتی ہے، جب بھی کوئی آواز کان میں پڑتا ہے تو دل اور کرتا ہے کہ اور سنیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو وہ اس سے دور ہے، لیکن قدرتی ایک کشش اس میں ہوتی ہے۔ تو پھر اگر وہ گانے والی ایک عورت ہو تو اور زیادہ کشش ہو، اگر اسی طرح وہ گانے والی آدمی کی اپنی کنیز لونڈی ہو یا اس کی اپنی بیوی ہو تو پھر شریعت میں بھی کچھ اس کے سننے کا گنجائش بھی ہے، یعنی پھر اور زیادہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ میں اس گانے کو سنوں۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قرآن سننے والے کو ان سب سے زیادہ متوجہ ہو کر سنتے ہیں۔ جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کو کون سنتا ہے؟ خود اللہ تعالی۔ اشد اذنا الى صاحب القرآن الى قارئ القرآن من صاحب القینۃ الى قینتہ، یعنی تم لوگ ان گانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس قرآن پڑھنے والے کو سنتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک قصہ نقل کرتے ہیں، زازان رحمۃ اللہ علیہ یہ بعد میں تو بڑے تابعین میں سے بنے، فرماتے ہیں کہ کوفے کے قریب سے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور یہ زازان ایک گویا تھا، گلوکار تھا، یعنی گانا گا رہا تھا اور لوگ اس کو جمع ہو کر اس کو سن رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب قریب سے گزر رہے تھے تو ان کی آواز ان کے کان میں پڑی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کاش اس کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی ہے، کاش کہ اس خوبصورت آواز